अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद मां सिंध टीवी न्यूज़ जे प्रोग्राम राजधानी टाइम सां गॾु हाज़िर आहियां था राजड़। नाज़रीन, असां पंहिंजे गुज़िरियल प्रोग्रामनि में इलेक्शन जे हवाले सां कुझु ॻाल्हि ॿोल कई, जंहिंमें हिकिड़ो नए सिर तक बंदियुनि वारो इशू हो कराचीअ में, ऐं उन सां गॾोगॾु वोटर लिस्टुनि ते जेके एतिराज़ हुआ उन हवाले सां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो हिकिड़ो डिसीजन अची चुको आहे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जे सेक्रेटरी अॼु इहो ऐलान कयो आहे त 1 जनवरी खां कराची में वोटर लिस्टुनि वारो जेको इशू आहे उन ते कमु बाक़ाइदे शुरू कयो वेंदो। पाक फ़ौज खे हिन हवाले सां लिखियो वियो आहे ऐं पाक फ़ौज ऐं रेंजर्स जी मदद सां वोटर लिस्टुनि जी ॿीहर तस्दीक कराइबी। असां पंहिंजे अॼोके हिन प्रोग्राम में चूंडुनि जे हवाले सां ई ॻाल्हाईंदासीं ऐं असांजो जेको अॼोको मौज़ू हूंदो उहो हूंदो त ईंदड़ निगरान सेटअप छा हूंदो, छा हीअ हुकूमत पंहिंजो जेको मुद्दो आहे 16 मार्च वारो उन मुद्दे ताईं रहंदी या उन खां कुझु ॾींहं अॻु में हीअ हुकूमत घर वञी सघे थी, ऐं जेका निगरान हुकूमत आहे उहा छा 60 ॾींहंनि लाइ हूंदी, 90 ॾींहंनि लाइ हूंदी, निगरान हुकूमत जी जोड़ कीअं थींदी, सूबनि में छा हूंदो, इन्हनि सभिनी मामलनि ते ॻाल्हाईंदासीं। असांखे जॉइन कयो आहे अॼु इस्लामाबाद जे तमामु सीनियर सहाफ़ी अरशद वहीद चौधरी साहब, जंहिंजो ताल्लुक़ आहे जियो न्यूज़ सां। अरशद, में वेलकम कहता हूँ आपको हमारे प्रोग्राम में। अरशद, सबसे पहले अब 3 महीने तकरीबन जाके बाकी बचे हैं, 3-4 महीने, अपोजिशन ने अपने नाम निगरान वज़ीर आज़म के लिए वो कुछ पब्लिकली बताए भी थे। उसके बाद मुख्तलिफ जो अपोजिशन जमातें थी उनके साथ शेयर भी की कि वो नाम अभी तक कोई अपोजिशन की तरफ से लग यही रहा है कि अपोजिशन ने खुद भी कोई नाम फाइनल नहीं किया, और दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से अभी तक इस तरह के कोई नाम सामने ही नहीं आए। तो जब बाकी 3 महीने बाकी बचे हैं और सही खुर्शीद शाह का आपने बयान भी पढ़ा होगा कि वो कहते हैं कि हम जो निगरान सेटअप है उसके हवाले से सरप्राइज देंगे, तो क्या लग रहा है कि क्या इत्तेफाक हो जाएगा और हुकूमत कुछ नामों पे गौर कर रही है इस वक्त? जी ताराजर साहब, थैंक यू वेरी मच। असल में अपोजिशन का जहाँ तक तल्लक है तो अपोजिशन ने जो हमारी आला ओहदेदारान हैं मुस्लिम लीग नून के जो मेजर इसमें स्टेक होल्डर हैं उनसे हमारी बात, उनके जो आला पाए के लीडर्स हैं उनसे होती रहती है। तो उनका ये कहना है कि अपोजिशन की तरफ से 2 नाम जो हैं वो उन्होंने फाइनल कर लिए हैं निगरान सेटअप के लिए, और इसमें ये जो 2 नाम फाइनल किए गए हैं उसमें मेजॉरिटी जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनके दरमियान कंसेंसस पाया जाता है। आप उसे ये नहीं कह सकते कि वो मुतफिका नाम है, लेकिन इनका मकसद यही था कि अपोजिशन जमातों के दरमियान एक बड़े पैमाने पर इत्फाक़ राय पाया जाए जिन 2 नामों पर। तो वो जो 2 नाम हैं वो उन्होंने उनको हतमी शक्ल दे ली, और जैसे ही हुकूमत के साथ, जैसे आपने बात की कि क्या ये अभी तक उनके साथ मामला तय नहीं हुए, तो बात यह है कि निगरान सेटअप का जो अमल है ये चूँकि गवर्नमेंट का टेन्योर 16 मार्च तक है और यकीनन अपनी मुद्दत पूरी करना चाहेंगे, और पहली दफ़ा ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्रेडिट लेगी कि एक जमहूरी हुकूमत जो है उसने अपनी मुद्दत पूरी की। तो 16 मार्च के बाद जब ये निगरान सेटअप का बाकायदा आइन के तहत उसने वजूद में आना है, तो उसी वक्त जो है वो वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुशावरत शुरू होगी, और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने दीगर इत्तेहादियों के साथ यकीनन वो कंसल्टेशन में है, लेकिन उनकी तरफ से जैसे नाम फाइनल होंगे तो वो 16 मार्च की मुद्दत के बाद कोई ऐसे नाम नहीं है कि हुकूमत और उसके इत्यादि जो हैं उनके पास कुछ नाम हो जिन पर वो इस वक्त वो विचार कर रहे हो? नहीं, हमारी जो इतलात हैं उनके मुताबिक अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसके इत्तेहादियों के दरमियान इस मौजू पर के निगरान सेटअप के लिए कौन से नाम होंगे अभी बाकायदा इस सिलसिले में मुशावरत नहीं की गई, और ना ही कोई ऐसे नाम अभी तक सामने आ सके हैं। ताहम अपोजिशन ने अपना होमवर्क जरूर कम्प्लीट। तो अपोजिशन ने जो 2 नाम अक्सर राय है जिन 2 नामों पे, उनमें कौन कौन शामिल है? क्या जस्टिस नासिर असलम जायद और आसमा जहांगीर है या कोई और 2 नाम है? नहीं, इसमें अभी तक ये सारी स्पेकुलेशंस ही हैं कि कौन से नाम हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक ये नाम जो है कहीं पे भी किसी भी सतह पे डिस्क्लोज नहीं किए गए। लेकिन इतना ज़रूर मालूम हो सका है कि ये दोनों नाम जो है इनका तल्लक छोटे सूबों से है, और इनमें से ये दोनों नामों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो आइंदा पाकिस्तान का निगरान वज़ीर आज़म होगा कि वो सूबा पंजाब से हो। अच्छा, इट मीन्स के हम आसमा जहांगीर को तो इसमें से रूल आउट कर सकते हैं? जी बिल्कुल। बाकी नासिर असलम जायद का नासिर असलम जायद के इम्कानात मौजूद हैं। बाकी दूसरा कोई खैबर पख्तूनख्वा से? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा, और ज़्यादा चांसेस ये हैं कि बलूचिस्तान के इस निगरान सेटअप में उनकी जो एहसास महरूमी है उसको दूर करने के लिए भी कोशिश ये होगी कि बलूचिस्तान से नाम लिया जाए। लेकिन ऐसे हमने देखा जो लिस्ट आई थी उसमें तो बलूचिस्तान से 2 नाम थे और दोनों ने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया इस इम्कान को। एक महमूद खान चकदई साहब थे, दूसरे
اللہ مینگل صاحب تھے، تو یہ دونوں تو انکار کر چکے ہیں. نہیں، اس میں اس کی وجہ یہ تھی کہ چکدئی صاحب چونکہ خود ولنگ ہیں کہ وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں، اور نگران سیٹ اپ میں یقیناً جو بندہ بھی آئے گا وہ آئینی لحاظ سے پھر وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا، تو اس لیے انہوں نے اس سے معذرت کی. جہاں تک طاولہ مینگل صاحب کا تعلق ہے تو انہوں نے بھی اس حوالے سے معذرت کی کہ وہ چونکہ ان کا ایک بہت بڑا نام ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ وہ اس وقت جو ملک جن کرائسس سے گزرا ہے، اور خاص طور پہ بلوچستان کے حوالے سے بہت زیادہ انگلیاں اٹھائی جا سکتی ہیں کہ ان میں ان کے جو مسائل ہیں اس کی وجہ یقیناً وفاقی حکومت کے ساتھ جو ملکی پالیسیاں رہی ہیں 60 ایئرز میں وہ بھی ہیں، تو وہ اب یہ تمام بلیم اپنے سر نہیں لینا چاہتے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ وہاں پہ جو پارٹیز ہیں بلوچستان کی جن کے ساتھ یہ سارا کہ محرومی اس میں کافی زیادہ شدت سے پیدا ہوا ہے، تو وہ اس میں اب سٹیک ہولڈر نہیں بننا چاہتے. نہیں تو جب یہ دونوں نہیں ہے تو کیا کوئی تیسرا نام انڈر جی، وہاں پہ جو وہاں کی پارٹیز ہیں، بلوچ پارٹیز ہیں جو کامپرس پارٹیز جنہیں کہا جاتا ہے، وہ یقیناً ان کی طرف سے بھی ہماری اطلاعات کے مطابق کچھ ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو ویلنگ ہیں کہ وہ اس سیٹ اپ میں آئیں، نگران سیٹ اپ میں، اور کسی حد تک 3 ماہ کے دوران انہیں یا جتنا بھی وہ وقت دیتے ہیں نگران سیٹ اپ اس میں جو بھی بلوچستان کے حوالے سے وہ کام کر سکتے ہیں اس میں اپنا رول پلے کریں. اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی یہ چونکہ خواہش ہے اور انہوں نے ہی یہ دونوں نام پرپوز کیے تھے، چکدئی صاحب کا بھی اور طاولہ مینگل کا بھی، کہ وہ بلوچستان کو چونکہ مین سٹریم میں لانا چاہتے ہیں، اور ان کا یہ ہے کہ وہ بلوچستان سے نام. اچھا اس وقت جو حکومت اور اپوزیشن کے درمیان تعلقات ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں احتساب بل پہ جو بات چیت ہوئی وہ بھی تقریباً ہمیں کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی. اس کے بعد فیئر ٹرائل بل ہے، اس پر بھی اختلافات ہیں اپوزیشن کو، خاص طور پہ مسلم لیگ نون کو. تو یہ ساری جو صورتحال اس وقت ہے، اس میں لگتا ہے کہ کوئی نگران وزیر اعظم کے نام پر اتفاق ہو جائے گا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان؟ جی، یہ چیف الیکشن کمشنر کے نام پہ جیسے اتفاق ہوا ہے تو اس حوالے سے کافی امکانات موجود ہیں کہ نگران سیٹ اپ کے حوالے سے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ضرور اتفاق رائے پیدا ہو، کیونکہ وہ دونوں اس وقت فریق یہ چاہتے ہیں کہ آئندہ جو الیکشن ہے اس کو کوئی بھی اس پہ انگلی نہ اٹھا سکے اور وہ شفاف انتخابات کی طرف جائیں. تو اس لیے ان کی کوشش یہی ہوگی کہ نگران سیٹ اپ پہ کسی حوالے سے بھی ایک نام جو ہے اس پہ کنسنسس ہو جائے. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جو نام دیے جائیں گے اپنی اتحادی جماعتوں کی مشاورت سے، تو وہ نام ہوں گے کہ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی یقیناً کریڈٹ لینا چاہے گی کہ وہ اس نے پہلی بار ملک میں جمہوری حکومت نے جہاں مدت پوری کی، وہیں انہوں نے ایک شفاف انتخابات جو ہیں ان کو بھی انعقاد اس کا یقینی بنایا ہے. اور اس حوالے سے صدر آصف علی زرداری اور کافی مرتبہ وہ بیان دے چکے ہیں کہ پاکستان میں جو انتخابات ہوں گے وہ یقیناً شفاف ہوں گے اور اس پہ کوئی بھی انگلی نہیں اٹھا سکے گا. اور موجودہ جو چیف الیکشن کمشنر اور ان کی ٹیم ہے اس کی موجودگی میں یہ بات کافی حد تک اب اس میں مفہوم ہو چکی ہے کہ اس میں اب جو ہے یقیناً انتخابات میں جس طرح پہلے کہا جاتا تھا کہ فرشتے ووٹ ڈال جاتے ہیں، اب اس طرح ممکن نہیں ہو سکے گا. نہیں، بات فرشتوں کی آتی ہے تو اس پر بھی ڈسکس کریں گے ہم. جو ابھی پنجاب میں ضمنی انتخابات ہوئے ہیں جس میں ایک ووٹر 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ لیتا ہے، دوسرا 70,000 سے زیادہ لیتا ہے، تیسرا 20,000 سے زیادہ لیتا ہے، یعنی کہ تقریباً 70-80% ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں. اور آج کل جو اوورال سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں ملک میں یا ایون جنرل الیکشنز میں بھی اتنا ریشو نہیں ہوتا ٹرن آؤٹ کا. تو جو اپوزیشن لیڈر ہے چودھری نثار علی خان ہارڈ لائنر سمجھے جاتے ہیں مسلم لیگ نون میں، ان کے جو ریسنٹلی بیانات آئے ہیں ان سے تو یہی لگتا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن میں کوئی نگران سیٹ اپ پہ اتفاق رائے نہیں ہوگا. آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کی کوئی ایسوسیشن پیدا ہوگی اور الٹیمیٹلی جو آئینی آپشن ہے چیف الیکشن کمشنر والا وہ جا کے کوئی حتمی انتخاب کریں گے اپوزیشن لیڈر اور قائد ایوان یعنی کہ پرائم منسٹر کی جانب سے دیے گئے ناموں؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا. اصل میں وہ ہارڈ لائنر ضرور ہیں لیکن وہ اس وقت ان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ یہی ہے کہ چونکہ نگران سیٹ اپ کے لیے نام جب اپوزیشن نے دینے ہیں تو اس میں ضروری ہے کہ پہلے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ اتفاق رائے پیدا کیا جائے. وہ اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کر چکے ہیں، انہوں نے 2 نام جو ہیں وہ فائنل کر لیے ہیں. اور جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی قائد ایوان کے ساتھ ان کا تعلق ہے کہ وہ ان کے ساتھ مشاورت کریں، تو وہ انہوں نے بڑا واضح اس بارے میں کہا ہے کہ یہ آئینی طور پہ تب ہی ممکن ہوگا جب یہ اسمبلیاں تحلیل ہوں گی اور اس کے بعد آپ نگران سیٹ اپ کے لیے مشاورت بھی شروع کریں گے اور پھر ہی کوئی نام دیے جائیں گے. تو جب ان کا آپس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا رابطہ ہوگا تو اس وقت یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ کیا یہ مذاکرات جو ہیں وہ کسی حتمی نتیجے کی طرف پہنچتے ہیں، ان کے درمیان
اتفاق رائے ہوتا ہے یا نہیں، ابھی یہ کہنا کافی قبل از وقت ہے. جہاں تک ہارڈ لائنر ان کی بات ہے تو اس وقت مسلم لیگ نون نے جیسے اپنے فیئر ٹرائل بل کی بات کی اور اکاؤنٹیبلٹی بل کی بات کی، تو وہ اس حوالے سے یقیناً اپنے دروازے جو ہیں وہ بند کر چکے ہیں کہ اب حکومت کے ساتھ ان دونوں بلز پہ کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. اچھا، اس سے تو لگتا تو یہی ہے کہ خورشید شاہ صاحب نے جو ابھی اسٹیٹمنٹ دیا ہے سرپرائز دینے والا، تو قوم کو کوئی سرپرائز ضرور ملے گا. اس میں سرپرائز اس میں نہیں سمجھتا کہ کوئی الیکشن جو ہے وہ ان کو قبل از وقت کروانے والا یا کوئی تاخیر کے حوالے سے، وہ نگران سیٹ اپ کے حوالے سے ان کا جہاں تک سرپرائز کی بات انہوں نے کی ہے تو وہ جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی نام ایسا وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا نام اس میں پرپوز کریں کہ شاید وہ سندھیوں کے لیے، سندھی قوم پرستوں کے لیے وہ نام سرپرائز ہو سکتا ہے. وہ پنجاب میں جیسے آج کل بڑی سرائکی صوبے کی بات کی جا رہی ہے تو ان کے لیے اس میں یقیناً وہ اپنا پولیٹیکل مائلیج دینا چاہیں گے تو اس حوالے سے وہ سرپرائز ہو سکتا ہے. چلے ٹائم ہوا ایک بریک کا. ناظرین اساں گال بول جو سلسلو جاری آ چو ریڈی سائی کھان پوئے. ناظرین پروگرام میں ویئر بلیکار اساں گڈین اسلام آباد جا سینئر صحافی جناب ارشد وحید چودھری صاحب جن تعلق ہے جیو نیوز سے. ارشد، ہم بات کر رہے تھے نگران سیٹ اپ کی. وفاقی سطح پہ تو چلیں کچھ نہ کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے ہو جائے گا. ایک دوسرے جو مختلف تھیوری آ رہی ہیں کہ لگ یہ رہا ہے کہ نگران سیٹ اپ جو آئے گا وہ 60 دنوں کے لیے یا 90 دنوں کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ یہ تھیوری عام ہے یہاں پہ مارکیٹ میں کہ وہ جو نگران سیٹ اپ آئے گا اس کو پھر کوئی کورٹ کی تھرو اسٹیبلشمنٹ کی بھی یہی رائے ہے، اور کچھ دوسرے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ چاہ یہ رہے ہیں کہ جو نگران گورنمنٹ آئے وہ اس کا ٹینیور کوئی 2 سال تک 3 سال تک بڑھایا جائے، اور پھر اس کے ذریعے جو یہ 5 سال کے دوران جو الزامات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ پہ کہ حد سے زیادہ کرپشن ہوئی ہے، جو نیب چیئرمین کا بھی ایک بیان ہے کہ روزانہ 7 ارب روپے کی کرپشن ہو رہی ہے، تو یہ پورا صفایا کیا جائے، احتساب کیا جائے. یعنی کہ جو پہلے بھی ہم سنتے آ رہے ہیں کہ پہلے احتساب پھر انتخاب، تو کیا اس طرح کی کوئی تھیوری آپ کے بھی علم میں ہے اور اس کے کتنے امکانات ہیں؟ جی صاحب، یہ یقیناً ساری کی ساری کانسپیریسیز تھیوری تو ہو سکتی ہیں، لیکن اس کا اس وقت اب زمینی حقائق میں اس کا تعلق اس لیے نہیں ہے کہ اس وقت جو پاکستان کی سچویشن ہے ہم ایک ایمرجنگ دور سے گزر رہے ہیں جس میں پاکستان میں میڈیا بہت زیادہ وہ ایک یقیناً واچ ڈاگ کی حیثیت اختیار کر چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جوڈیشل جسے اب جوڈیشل ایکٹیویزم بھی کہا جا رہا ہے، وہ اس جوڈیشری کے ہوتے ہوئے اور موجودہ میڈیا کے ہوتے ہوئے یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ایک نگران سیٹ اپ لے کے آئیں اور وہ اپنے ٹائم کو آئینی جو ان کی مدت دی گئی ہے اس سے وہ ایکسٹینڈ کر سکیں کسی بھی طرح، کیونکہ وہ یقیناً پھر انہیں عدلیہ کی اس میں چاہیے ہوگی کہ وہ توثیق کروائیں عدلیہ سے، اور عدلیہ خود بار بار اپنے ہر تقریباً دوسرے روز ان کا جو بھی کیس آتا ہے اس میں وہ رول آف لا کی بات کرتی ہے. تو کبھی بھی عدلیہ پاکستان میں وہ تو اپنے پرانے جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں انہیں کو ابھی تک سیدھا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اسی طرح اسٹیبلشمنٹ بھی، تو وہ کبھی بھی یہ ممکن میرے خیال میں نہیں ہو سکتا کہ پاکستان میں نگران سیٹ اپ آئے اور وہ زیادہ عرصے کے لیے چل جائے. اور پھر سب سے بڑی بات اس میں یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جیسے آپ نے بات کی ہے تو یہ کرپشن کے جو چارجز لگے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے پاکستان پیپلز پارٹی جب بھی حکومت میں آتی ہے ان پہ کرپشن کے چارجز لگتے ہیں. لیکن اب یہ ہے کہ اگر کرپشن کے چارجز کسی پہ بھی کوئی فریم کیے جاتے ہیں تو آپ کی عدالتیں آزاد ہیں اور تمام فریقین جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف عدالتوں میں جا سکتے ہیں. ابھی بھی کیسز کچھ پینڈنگ ہیں وہ چل رہے ہیں، تو اس لیے ان کا فیصلہ جو ہے وہ عدالتوں سے لیا جا سکتا ہے. ماضی میں تو یہ ہوتا تھا کہ آپ سیاسی انتقام کے طور پہ ایک دوسرے کے خلاف چارجز فریم کرتے تھے اور پھر وہ سالہ سال کیس چلتے تھے، لیکن اب اس عدلیہ کے ہوتے ہوئے وہ یقیناً ایک غیر جانبدارانہ عدلیہ کہا جاتا ہے، تو وہ اس میں اگر پاکستان پیپلز پارٹی جاتی ہے یا مسلم لیگ نون جاتی ہے تو وہ اپنا فیصلہ وہاں سے لے سکتے ہیں اور اس کے بعد وہ عوام کے پاس جائیں گے اور عوام ان کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے. تو میں نہیں سمجھتا کہ لیکن دیکھیں نا پیپلز پارٹی کے بعض اہم رہنما ہے وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ ملک میں جوڈیشل مارشل آئے، یعنی کہ وہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ موجودہ جو جوڈیشری ہے وہ فیئر ٹرائل نہیں کری پیپلز پارٹی کے ساتھ یا موجودہ حکومت کے ساتھ، کیونکہ زیادہ تر جو بھی کیسز ہیں ان کے فیصلے آئے ہیں جو حکومت یا ان کے اتحادیوں سے متعلق ہیں، اور باقی جو حکومت مخالف ہیں یا اپوزیشن کی پارٹیز ہیں ان کے خلاف اس طرح سے جو ہے وہ سنوائی نہیں ہو رہی. تو
یہ امکان نظر نہیں آتا کہ جس طرح کا وہ تاثر دیتے ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما کہ جوڈیشری کو اس طرح کا کوئی راستہ دے دے نگران گورنمنٹ کو کہ وہ آئے؟ نہیں، اس میں یہ ہے کہ یہ جو جوڈیشل مارشل لا والی بات ہے، یہ تو یقیناً یہ بھی جو بھی اس وقت حکومت میں پارٹی موجود ہوتی ہے اس پر زیادہ چونکہ ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے اور اس کے بارے میں الزامات بھی زیادہ اسے فیس کرنا پڑتے ہیں، اور پھر وہ اگر زیادہ کیسز اس کے لیے جاتے ہیں، چونکہ یہ فیڈرل وفاقی حکومت سے ریلیٹڈ کیسز تھے جس کا سپریم کورٹ نے اس میں رولنگ دی، فیصلے دیے، تو اس لیے ایک تاثر یہ عمومی طور پہ ابھر کے سامنے آیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف یا حکومت کے خلاف فیصلے آ رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو بہت سے ایسے کیسز بھی ہیں جس میں لاہور کے ایون چیف جسٹس نے لاہور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے خلاف بھی فیصلے دیے اور ان کو بھی انہوں نے کہا کہ آپ ان فیصلوں پہ عمل درآمد کریں، اور جہاں تک یہ بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف احتساب ہونے کی بات، اور پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر تمام جو پارٹیز ہیں وہ ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ پاکستان میں جمہوری حکومتوں کی بجائے یا ایک جمہوری سیٹ اپ کی بجائے ایک نگران سیٹ اپ آئے اور وہ رول کرے اور پھر سب کا بلا امتیاز احتساب کرے، اور یہ یقیناً اگر یہ احتساب ہوگا تو اس میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری دونوں کی آشیرواد سے یہ ممکن ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت میں یہ جیسے کہہ رہا ہوں کہ ماضی کے زخم ابھی اسٹیبلشمنٹ بھی چاٹ رہی ہے اور جوڈیشری بھی، تو وہ کبھی بھی اپنے اوپر دوبارہ پھر یہ لیبل نہیں لگوانا پسند کریں گے کہ ایک بار پھر انہیں کٹارے میں کھڑا کیا جائے اور پاکستان کے تمام ڈیموکریٹک فورسز ایک طرف ہوں اور یہ لوگ ایک طرف ہوں۔ نہیں دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری چلے ان کے درمیان اتفاق ہو بھی جاتا ہے، آپ مسلم لیگ نون یا اپوزیشن جماعتوں سے زیادہ نزدیک ہیں، ان کو زیادہ کور کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح کی کوئی گٹ شوٹ بنتا ہے جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ کا تو اپوزیشن کی جو سب سے بڑی پارٹی ہے وہ مسلم لیگ نون اور اس کے سربراہ میاں نواز شریف وہ اس طرح کی کسی موو کو سپورٹ کریں گے جس طرح کے ان کے بیانات آ رہے ہیں اور بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں ملک میں جمہوریت کا عمل جاری رہے اور یہ 5 سال کا جو ٹینیور ہے وہ بھی ہماری وجہ سے مکمل ہوا کہ ہم نے کوئی اس طرح کا شارٹ مارچ لانگ مارچ یا اس طرح کے اقدامات نہیں کیے، تو اس طرح کی موو ہوتی ہے تو میاں نواز شریف کا کیا رد عمل آپ؟ راجہ صاحب یقیناً جیسے اگر وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں تو اس میں کافی حد تک اس حوالے سے سچائی موجود ہے کہ پہلی بار پاکستان میں اپوزیشن نے ایک ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے ایک ذمہ دارانہ کردار ادا کیا، بہت زیادہ آپ بھی وفاقی دارالحکومت میں ہیں، یہاں کے جو اقتدار کے ایوانوں تک آپ کی رسائی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے مواقع ایسے آئے موجودہ حکومت کے درمیان کہ اگر مسلم لیگ نون چاہتی تو یہ حکومت ڈی اسٹیبلائز ہو سکتی تھی، لیکن انہوں نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا، اور بار بار ان کا یہ بیان کہ ہم الیکشن میں ایک دن کا بھی التوا اس کو برداشت نہیں کریں گے، تو اس سے یہ یقیناً بڑا واضح ہوتا ہے کہ میاں نواز شریف اور ان کی پارٹی نے بہت زیادہ ہوم ورک اپنا مکمل کر چکے ہیں وہ لوگ آئندہ جنرل الیکشن کے لیے، اور وہ اس میں اس طرح کے کسی بھی موو کو سپورٹ نہیں کریں گے کہ جس میں نگران سیٹ اپ جو ہے وہ طوالت اختیار کرے، اور ان کو پھر سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ اگر آئین کے مطابق بھی تمام چیزیں چلتی ہیں تو یہ جون جولائی میں جا کے آپ کا وہ ٹینیور کمپلیٹ ہوتا ہے نگران سیٹ اپ کا بھی، اگر یہ مارچ میں وہ بن جاتا ہے تو اپریل مئی جون 3 ماہ کے لیے اگر 90 دن میں بھی اس میں وہ بناتے ہیں، تو پھر اس کے بعد اس کے جو سب سے اہم جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری کے اس میں، تو وہ اس کی گارنٹی کون دے گا کہ یہ نگران سیٹ اپ جو آئے گا اور یہ کام کرے گا اور اس کے بعد یہ وائنڈ اپ سارا ہو جائے گا، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ اس کے سب سے جو اہم فریق ہیں اس میں آرمی چیف ہیں، وہ بھی ان کی ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے نومبر میں، اسی طرح جو آپ کے چیف جسٹس ہیں انہوں نے بھی دسمبر میں چلے جانا ہے، تو وہ اس چیز کی ضمانت کوئی نہیں، اگر چونکہ وہ خود جو کروانے والے ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں اگر یہ اسی تھیوری پہ دیکھا جائے تو وہ خود اگر موجود نہیں ہوں گے تو ان کی اس میں دلچسپی بھی آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ ہوگی کہ یہ نگران سیٹ اپ آئے اور پھر وہ احتساب کرے اور پھر جو ہے وہ اپنا مدت پوری کریں۔ چلیں اوور آل ہم دیکھ رہے ہیں فیڈرل لیول پہ تو یہ، لیکن پنجاب حکومت جو قائم ہوئی وہاں کی اسمبلی نے حلف بھی بعد میں لیا، تو یہ بھی ہے کچھ باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید فیڈرل گورنمنٹ پہلے چلی جائے، 3 صوبوں کی حکومتیں پہلے ختم کر دی جائیں کیونکہ ان کا ٹینیور پنجاب سے پہلے ختم ہوگا، پنجاب اسمبلی بعد میں ریزالو ہو اور اس کا الیکشن بھی بعد میں ہو، تو لیکن اکثریت کی رائے یہ ہے کہ یہ چاروں صوبائی اسمبلیاں اور قومی اسمبلی ایک ہی وقت ان کو جانا چاہیے اور الیکشن بھی سب کے ساتھ ہونے چاہیے، تو اس حوالے سے مسلم لیگ نون کے اندر کیا رائے ہے ہمارے؟ جی وہ یقیناً مسلم لیگ نون دیگر اپوزیشن پارٹیز کی طرح وہ یہ چاہتی ہے کہ پاکستان میں آپ نے ہمیشہ ماضی میں دیکھا ہے کہ جس نے بھی پنجاب میں ہر پارٹی کی یہ خواہش رہی ہے کہ پنجاب جو ہے وہ ان کے اقتدار کا ذریعہ بنے اور وہ وہاں پہ کیونکہ وہ 60% آپ کی آبادی اور وسائل اور تمام جو چیزیں ہیں وہ پنجاب کی حکومت کے پاس ہیں، تو اس لیے ان کی کوشش تو یہ ہوگی کہ پنجاب کے الیکشن جو ہیں وہ بھی جنرل الیکشن کے ساتھ ہوں، لیکن اگر آپ آئین کو دیکھیں تو آئین میں یہ بھی موجود ہے کہ آپ قومی اسمبلی
سے پہلے صوبائی اسمبلیوں کے بھی انتخابات کروا سکتے ہیں، اور اسی طرح کسی صوبے کے جو الیکشن ہیں وہ آپ اس کو بعد میں تو گنجائش ہے، بعد میں لیکن بھی کروا ویسے سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ مسلم لیگ نون یقیناً یہ چاہے گی کہ جنرل الیکشن جو ہیں وہ ایک ساتھ ہوں، اور تمام ان کی جو اس وقت انرجی ہے وہ پنجاب کے اوپر ہے، اور اس کے ساتھ وہ جیسے آپ نے سندھ میں بھی دیکھا کہ انہوں نے قوم پرستوں کے ساتھ اتحاد کیا، بلوچستان میں انہوں نے کیا، اور اسی طرح وہ خیبر پختونخوا میں بھی انہوں نے بہت سے ایسے جو سابق صدر پرویز مشرف کے ساتھی تھے ان کو اپنی پارٹی میں شامل کیا، اور دیگر پارٹیز میں ان کا فوکس ہے۔ تو وہ اس وقت بھرپور ان کی تیاری ہے کہ جنرل الیکشن تمام صوبوں میں ایک ساتھ ہو، اور اسی طرح قومی اسمبلی میں بھی۔ ارشد پھر ٹائم ہو رہا ہے بریک کا، آخر میں مختصر پوچھنا چاہوں گا جو بات کی پہلے آپ نے کہ فرشتے اب ووٹ نہیں ڈال پائیں گے، تو جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں پنجاب میں، آپ پنجاب کے رہنے والے ہیں، اتنا زیادہ ٹرن آؤٹ کیسے ہوا جب فرشتوں نے ووٹ نہیں ڈالے؟ تو اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس انہوں نے بڑا واضح اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر کہیں پہ بھی دھاندلی کے آپ کو نظر آتے ہیں کہ کوئی ایسے واقعات ہوئے ہیں تو وہ ہمیں ثبوت فراہم کیے جائیں، اور اس وقت جیسے میں نے کہا کہ میڈیا نو ڈاؤٹ واچ ڈاگ ہے، آپ خود جانتے ہیں کہ ہر پولنگ اسٹیشن پہ میڈیا کے نمائندے موجود ہوتے ہیں، اور یہ اس میں ممکن نہیں ہے کہ آپ ایک جگہ پہ ووٹ جو ہیں وہ کاسٹ زیادہ ہو سکیں، اور اس دفعہ پہلی دفعہ یہ ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں، اور یہ بائی الیکشن سے انہوں نے شروع کیا ہے کہ ووٹر لسٹوں پہ اوپر کینڈیڈیٹ کے اس کے جو ووٹ ڈالنے والے ہیں ووٹرز کی تصویریں بھی موجود ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ووٹرز جو ہے وہ ان کی تصویریں بھی موجود ہوں، اور ممکن تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جب 120% کسی پولنگ اسٹیشن پہ ووٹ کاسٹ ہو چکے ہیں، اور وہ تو ریکارڈ پہ آ گئی ہے بات کہ نہیں، لیکن اس میں یہ چیزیں بھی وہ پولیٹیکل ایک دوسرے کے خلاف وہ بلیم کی حد تک کی ہیں، کیونکہ ابھی تک ثبوت جیسے کہا ہے الیکشن کمیشن خود کہہ چکی ہے، اور انہوں نے جتنے بھی الزامات لگانے والے انہیں بھی کہا کہ وہ آپ نوشہر و فیروز ایک پولنگ اسٹیشن ہے نوشہر و فیروز سندھ میں بھی بائی الیکشن میں ایک سیٹ تھی سندھ کی بھی، تو وہاں کا تو جو رزلٹ اناؤنس ہوا اس میں 120% وہ ووٹ کاسٹ ہوئے، جتنے ووٹ رجسٹرڈ تھے اس پہ اس سے 20% زیادہ ہی ووٹ پڑے وہاں پہ، وہ تو آ گیا تمام میڈیا میں۔ لیکن وہی بات ہے کہ ظاہر اقدامات حکومت بھی کر رہی ہے، الیکشن کمیشن بھی کر رہی ہے، لیکن جو اتنے سالوں سے یہ الیکشن کا پورا یہ سلسلہ چلا رہے ان کے پاس تو کافی سارے اور بھی حربے ہیں، راستے ہیں، حربے یقیناً ہوتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے کہا کہ اب بہت زیادہ اس میں آپ کے جو واچ ڈاگز ہیں وہ کافی زیادہ ہو چکے ہیں، تو ان کی موجودگی میں اب ایک آپ سرٹن لیول تو کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کچھ ریگنگ ہو سکتی ہے، لیکن وہ ظاہر ہو جائے گی، لیکن اس طرح نہیں ہو سکتی جس طرح 2002 کے الیکشن میں ہوئی، یا ہم نے اس سے پہلے دیکھا کہ جس طرح پرویز مشرف نے ایک روم کے اندر بیٹھ کے لوگوں کی کانسٹیچوئنسی جو ہے ان کا فیصلہ کیا، رزلٹ کچھ اور تھا، راتوں رات تبدیل کیا گیا، تو اب وہ تمام باتیں جو ہیں وہ ماضی کا حصہ بن چکی ہیں۔ چلیں، بہت شکریہ ارشد بھائی چودھری صاحب آپ کا۔ ناظرین تمام غالب البدھی ارشد بھائی چودھری صاحب جی، اساں بریک کھا پوء کوشش کنदासीं त सिंध में जेका चूंडुनि खां अॻु वारी सूरत हाल आहे उन ते आउं पंहिंजे को एंकर ऐं जेको मोहसिन बबर जेको हिन वक़्तु मौजूदु आहे कराची में उन सां ॻाल्हि ॿोल कयूं, ऐं सिंध में जेको सूरत हाल आहे उहा पंहिंजे नाज़रीन ताईं पहुचाइण जी कोशिशि कयूं। अचूं था नंढी साई खां पोइ। नाज़रीन, वक़्फ़े खां पोइ प्रोग्राम में ॿीहर भलीकार असां ॻाल्हि पे कई मुल्क में जेके हाणे आम चूंडूं थियण वारियूं आहिनि उन खां अॻु में निगरान सेटअप जेको जुड़णो आहे सॼे मुल्क में जेके चूंडुनि जी तयारियूं आहिनि इन हवाले सां असां ॿीहर ॻाल्हाईंदासीं पंहिंजे हिन प्रोग्राम में। हिन हाणे प्रोग्राम जे हिन पोर्शन में असां ॻाल्हाईंदासीं सिंध में जेका सूरत हाल आहे इन हवाले सां को एंकर मोहसिन बबर हिन वक़्तु सिंध में आहे जेको सखर ख़ैरपुर हैदराबाद मां थींदो हाणे कराची पहुतो आहे। असां पुछंदासीं मोहसिन बबर खां त ओवरऑल कहिड़ो वायुमंडल नज़र अचे पियो सिंध में। मोहसिन, तव्हां सखर खां इहो मुख़्तलिफ़ ज़िलनि मां थींदा कराची पहुता आहियो, जीअं ई लोकल गवर्नमेंट वारो इहो नओं एक्ट पास थियो उन खां पोइ मजमूई तौर ते असांखे सिंध में तमामु घणी सरगर्मी नज़र आई, मुतहरिक नज़र आया जेके हिन निज़ाम जा मुख़ालिफ़ हुआ। हाणे 14 तारीख़ ते मुस्लिम लीग फंक्शनर पारां जलसो बि कयो पियो वञे जंहिंमें सिंध बचायो कमेटी सूदो जेके बि हिन एक्ट जूं मुख़ालिफ़ धुरियूं आहिनि उहे बि शरीक थींदियूं। त ओवरऑल सिंध में जेको हिन वक़्तु सूरत हाल आहे तव्हांखे पीपुल्स पार्टी जे मुख़ालिफ़त में माहौल वधीक तेज़ ऐं गरम नज़र अची रहियो आहे या उन में कुझु हल्काई आई आहे? अता इहा ॻाल्हि दुरुस्त आहे त हीउ जेको मोमेंटम जुड़ियो हो मकानी निज़ाम वारे कानून ख़िलाफ़ हिन में हाणे थोरी लाथ आई आहे, हिन में थोरो माण्हुनि में जज़्बो साॻियो मौजूदु आहे। मुख़ालिफ़त जेको इम्प्रेशन आहे हिन हवाले सां इन में का बि तब्दीली न अची सघी आहे।
इन हवाले सां जॾहिं पीपल्स पार्टी जी जेका कोशिशि हुई, हुकूमत जी जेका कोशिशि हुई त माण्हू इन निज़ाम खे एक्सेप्ट कनि, उहा एक्सेप्टेंस, उहा क़बूलियत अञा असांखे नज़र कोन आई आहे किथे बि, कंहिं बि नुक़्ते ते। पर बहरहाल जेको मुख़ालिफ़ असांजो धुरियूं आहिनि सिंध में, फंक्शनल सिंध बचाओ कमेटी, NPP ऐं ॿियूं जेके धुरियूं आहिनि, उन्हनि जे हवाले सां इहो ज़रूरु आहे त उन्हनि जी जेका जिदोजहद आहे उहा हाणे फंक्शनल जी अॻुवाणी में असांखे नज़र अचे पई। हिकिड़ी ॻाल्हि ज़रूरु आहे इन सॼे मामले में त फंक्शनल हिन खे टेक ओवर कयो आहे घणो करे। हाणे इहो 14 तारीख़ जे जलसे खां पोइ इहो जेको टेक ओवर थी वियो आहे या थींदो अॻिते हली, त ॾिसो हिनखे कोम्परस कीअं हिनखे एड्रेस कनि था। पर हाणे फंक्शनल जो जेको बाक़ी ज़िला आहिनि, खैरपुर, सांगड़, मीरपुर ख़ास, हैदराबाद, जिते जिते उन्हनि जी फॉलोइंग आहे, जिते जिते उन्हनि फॉलोअर्स ऐं कारकुन आहिनि, उते असांखे काफ़ी एक्टिविटी नज़र अचे पई हुननि जी। हुननि जूं मीटिंग्स थी रहियूं आहिनि, हुननि जो गॾिजाणियूं थी रहियूं आहिनि। ऐं पहिरियों भेरो असांखे इहो नज़र आयो आहे त मुस्लिम लीग फंक्शनल जेका आहे उहा हिकिड़े अवामी रूप में साम्हूं अचे पई। छाकाणि त मुस्लिम लीग फंक्शनल जी जेका सियासत रही आहे उहा घणो करे ड्राइंग रूम ताईं महदूद रही आहे, उहा बि कराची जे हिकिड़े ड्राइंग रूम ताईं महदूद रही आहे। हाणे असांखे उहा थोरी एक्सपेंड थींदी नज़र अचे पई। उहा हाणे जलसे वञनि पिया, हिननि जलसनि जेके अवामी जलसा हूंदा आहिनि, इहो मुस्लिम लीग फंक्शनल जो कॾहिं बि न आहे रहियो त हुननि जलसा अहिड़े नमूने सां कोठाया हुजनि। असां ॾिसूं पिया सुबुह शाम उते जलसे में, हैदराबाद जिते बाईपास ते इहो जलसो रखियो वियो आहे, उते सुबुह शाम हुन जा अॻुवान वञनि था, फोटो सेशन बि थियनि था ऐं हुते ॾिसनि था, इंतज़ाम बि थियनि था। त बाक़ाइदा हिकिड़ी एक्टिविटी असांखे इन हवाले सां नज़र अचे पई त इहो लॻे ई थो त इहो जेको मोमेंटम विच में बीह रहियो हो, उहो शायदि हाणे इन जलसे खां पोइ वरी ॿीहर शुरू थिए। मोहसिन, मूंखे इहो ॿुधायो, इहे इतला आहिनि त मुस्लिम लीग फंक्शनल पारां जेतोणीकि सिंध बचाओ कमेटी ऐं ॿियनि इत्तेहादी धुरियुनि खे हिन जलसे में शिरकत जी दावत ॾिनी वई आहे। ऐं असांखे यादि आहे त पीर साईं पागारे जे घर ते जेको इजलास थियो हो, उन इजलास में इहो तइ थियो त 3 नवंबर ते हड़ताल थींदी ऐं 14 ते दिसंबर ते इहो जलसो कयो वेंदो। त इहो इतला इहे आहिनि त उन्हनि खे इहो ताक़ीद कई वई आहे सिंध बचाओ कमेटी में शामिल कॉन्फ्रेंस पार्टियुनि खे, तोड़े ॿियूं जेके हिन निज़ाम जे ख़िलाफ़ पार्टियूं आहिनि त उहे पंहिंजा झंडा हिन जलसे में न खणी अचनि। अता हिकिड़ी ॻाल्हि मां हिन ते कल्ह बि हिन ते वर्कआउट थोरो कयो हिन मामले ते त हीउ छा थिए पियो, त ओचितो सभिनी खे मना कयो वियो आहे। पर असांखे कुझु दोस्तनि तरफ़ां इंफॉर्मेशन मिली आहे जेतोणीकि फंक्शनल पंहिंजो ऑफिशियल ओपिनियन हिन ते ॾींदी त इहो जलसो तय ई कयो वियो त मुस्लिम लीग फंक्शनल कंदी ऐं जी मुकमल मेज़बानी फंक्शनल वटि हूंदी। मुस्लिम लीग फंक्शनल पंहिंजी ताक़त जो मुज़ाहिरो करणु चाहे थी, ॿियूं पार्टियूं अलामती तौरु शरीक थींदियूं हुन जलसे में। उन जा अॻुवान शरीक थींदा, हाणे कारकुन शरीक थियनि था या नथा थियनि, तंहिंजे करे इहो झंडनि जो मामिलो थोरो ट्रिकी रहियो आहे सिंध जी ख़ासि तौर ते सियासत में, ख़ासि तौर ते कॉम्परस सियासत में। इहो झंडनि वारो मामिलो तव्हां ॾिठो आहे हमेशह रहियो आहे त झंडा ज़रूरी हूंदा आहिनि, तंहिंजे करे पंहिंजी स्ट्रेंथ ॾेखारी वञे झंडनि जे ज़रिए, बजाए हिन जे जो माण्हुनि ते ज़ोर रखियो वञे, माण्हू वधीक अचनि, वधि पार्टिसिपेट कनि। पर झंडनि ते ज़ोर रहियो आहे, तंहिंजे करे शायदि फंक्शनल अहिड़े क़िस्म जो फ़ैसिलो कयो आहे। पर बहरहाल इहो प्योरली मुस्लिम लीग फंक्शनल जो मेज़बानी में जलसो आहे। अजय, मुख़्तलिफ़ कॉम्परस धुरियूं आहिनि या जेके ॿिया हिन जा निज़ाम जा मुख़ालिफ़ जेके आहिनि मुख़्तलिफ़ पार्ट्स सिंध में, उहे कीअं था ॾिसनि मुस्लिम लीग फंक्शनल जे हिन मामले खे? तव्हांजी कंहिंसां ॻाल्हि ॿोल थी आहे त जेको मुस्लिम लीग फंक्शनल इहो फ़ैसिलो कयो आहे त अकेले सिर्फ़ु इहो जलसो कंदी, ॿियनि जी अलामती हिन में शिरकत हूंदी, हिनखे ॿिया कीअं था ॾिसनि? जॾहिं ही अता मीटिंग थी रही हुई कराची में, जॾहिं इहो फ़ैसिलो कयो वियो हो त असांखे दोस्तनि ॿुधायो आहे त इन मीटिंग में ई असांजे कॉम्परस के धुर तरफ़ां ई इहो सजेशन मुस्लिम लीग फंक्शनल खे वियो हो त तव्हां जलसो करियो। त इहो मक़सदु ईअं न चयो वियो त असां जलसो कयूं, चयो वियो त तव्हां जलसो कयो। तंहिंजे करे हाणे हीअ स्ट्रेटजी जेका कॉम्परस धुरनि जी आहे त इहो सभु समूरो जेका आहे ॿार फंक्शनल ते रखियो वञे ऐं उहो इन खे जलसे खे शुरूआत कनि ऐं उन खां पोइ बाद में ॿी का मोमेंटम जुड़े। हाणे कॉम्परसन वटि सियासी हिकमत अमली जे हवाले सां हथ में छा आहे, उहो कीअं इन खे प्ले कंदा, इहो अञा ताईं ज़ाहिर न थी सघियो आहे। पर बहरहाल जलसे खां पोइ काफ़ी शयूं साम्हूं ईंदियूं त हाणे जेके कॉम्परस धुरियूं आहिनि फंक्शनल आहे, इहे हाणे पंहिंजी एक्टिविटी गॾिजी कंदा या धारदार कंदा, इहो हाणे हिकिड़ो सवाल साम्हूं अचे पियो। अच्छा, हाणे चूंडुनि में बाक़ी 3-4 महीना रहिया आहिनि हिन हुकूमत जे मुदे में, उनखां पोइ ज़ाहिर आहे आम चूंडुनि जी तयारी थींदी, शेड्यूल बि अची वेंदो। त ओवरऑल ईंदड़ आम चूंडुनि जे हवाले सां के नवां इत्तेहाद सिंध में जुड़ंदे नज़र अचनि था तव्हांखे? इहो अता तमामु हाणे वाज़े असांखे नज़र अचे पियो त इत्तेहाद जुड़ंदो सिंध में, ऐं हिकिड़ो त क्लियर इत्तेहाद असांखे नज़र अचे पियो, उहो इत्तेहाद हूंदो एंटी पीपल्स पार्टी इत्तेहाद।
एक पासे पीपल्स पार्टी हूंदी ऐं ॿिए पासे ॿियूं समूरियूं पार्टियूं शायदि पाण में सीट एडजस्टमेंट कनि या इतिहाद जुड़नि। इतिहाद रस्मी तौर ते को इतिहाद जुड़णु इहो शायदि मुमकिन मूंखे नज़र नथो अचे, पर बहरहाल इन जे लाइ जेके पार्टियूं आहिनि उहे पाण में सीट एडजस्टमेंट ज़रूरु कंदियूं। जेकॾहिं कंहिं सीट ते मुस्लिम लीग फंक्शनल जो उम्मीदवार मज़बूत आहे ऐं बीठो आहे त उनजे अॻियां ॿी का बि पार्टी पंहिंजो उम्मीदवार न बीहारींदी। सही, पीपल्स पार्टी जो कोई इतिहादी नज़र अचे थो तव्हांखे? पीपल्स पार्टी जे हवाले सां त मूं तव्हांखे अर्ज़ु कयो त उनजो को इतिहाद सवाइ MQM सां ॿियो कंहिंसां थींदो नज़र कोन थो अचे पियो। बाक़ी हिकिड़ी ॻाल्हि आहे त कुझु अहिड़ियूं सीटियूं आहिनि, मिसाल तौरु कश्मीर कंदकोट जी जेका सीट आहे उते हमेशह जेके लोकल वॾेरा आहिनि उहे पंहिंजे पैनल में ईंदा आहिनि। पोइ पैनल में कहिड़ी बि पार्टी सां को तालुक़ु हुजे पर ईंदा पैनल में आहिनि। सही। ऐं जेको शिराज़ियुनि जी शमूलियत वारो हिकिड़ो फ़ैसिलो जेको रहिजी वियो विच में, छा उहो उन हवाले सां का ॿुध सुध आहे तव्हां वटि? शिराज़ियुनि जे हवाले सां वाक़ई इहो फ़ैसिलो जेको पीपल्स पार्टी में शामिलु थियण जो हो उहे महर बिरादरी घोटकी में जेको फ़ैसिलो कयो हो ऐं उन खां पोइ काफ़ी प्रॉब्लम्स असांखे घोटकी ज़िले में नज़र अचनि पिया। महरनि जे लाइ या सीट जे हवाले सां काफ़ी कोशिशि कई वञे पई त उहो क्लीन थी वञे, पर महर हाणे थोरो प्रॉब्लम में अची विया आहिनि। ऐं हींअर इहो चोबोल बि आहे, इहो अफ़वाह बि आहे, इन खे कंफर्म नथा कयूं त महर बिरादरी शायदि उहे सोचीनि पिया त असां शायदि पीपल्स पार्टी में रहूं या वापसि ॿिए कंहिं पासे हलिया वञूं, पर इहो कंफर्म नथो थी सघे। साॻी तरीक़े सां शिराज़ियुनि जी पोज़ीशन बि असांखे इहा नज़र अचे थी त हू अञा वेट एंड सी कंदा, ॾिसंदा त पंहिंजो इंटरिम सेटअप छा थो थिए ऐं हुननि खे आईंदा कहिड़ा इतिहाद थींदा नज़र अचनि था। त थी सघे थो जो शिराज़ी महर ऐं जेके बिरादरी बाज़ी आहे सिंध में, हुननि जा पंहिंजा वोट बैंक आहे उहे सुठा हुजनि या ख़राबु हुजनि, इहो बहसदार आहे। पर बहरहाल उहे मौक़े परस्ती जी इलेक्शन में मौक़े परस्ती जी सियासत ज़रूरु कंदा आया आहिनि त उन पासे वञिजे जिते हुकूमत ठहण जो इम्कान हुजे। त इहो उन्हनि जो पंहिंजो हिकिड़ो सिस्टम आहे, पंहिंजी हिकिड़ी हिकमत अमली आहे, उनखे कीअं था उहो अॻियां हली प्ले कनि इहो अञा ॾिसणो पवंदो। चलो, वॾी महिरबानी मोहसिन, असां जे नाज़रीन ताईं तव्हां इहे मालूमात पहुचाई। नाज़रीन, तव्हां मोहसिन बाबर साहब जेका ॻाल्हि ॿोल थी उहा तव्हां ॾिठी। सिंध में चूंडुनि खां अॻु में जेके तयारियूं आहिनि उहे हाणे ज़ोर वठंदियूं ऐं ख़ासि तौर ते 14 तारीख़ ते जेको मुस्लिम लीग फंक्शनल जो जलसो आहे हैदराबाद में, उहो जलसो सिंध जी सियासत में हिकिड़ो अहम किरदारु अदा करे सघे थो मुस्तक़बिल जी सियासत में, ऐं ख़ासि करे ईंदड़ चूंडुनि में ते बि इहो जेको जलसो आहे इहो असरअंदाज़ थींदो। इनखे असां हिकिड़ो पहिरियों क़दम चई सघूं था जेका इलेक्शन जी सियासत आहे सिंध में ईंदड़ आम चूंडुनि जे हवाले सां। असां पंहिंजे हिन प्रोग्राम में चूंडुनि जे हवाले सां वधीक जेका इंफॉर्मेशन आहे, जेके तयारियूं आहिनि, जेके मुख़्तलिफ़ इतिहाद ठहंदा, जेके मौजूदा इतिहाद आहिनि, उनजे जेके टुटण जा इम्कान आहिनि, उन्हनि सभिनी मामलनि ते पंहिंजे नाज़रीन खे आगाही ॾींदा रहंदासीं। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं तव्हां राजल खे ॾींदव इजाज़त। अल्लाह भाई।